کہ میں جب چھوٹا تھا تو پتہ نہیں کیا بات تھی کہ پہلی تاریخ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو سب لوگ گھر میں ایک اچھا سا سما ہوتا تھا. میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے تو شاید پہلی تاریخ کو تنخواہ آتی تھی تو ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی تھی کہ شاید اس دن کوئی اچھا کھانا پک جائے, کوئی تھوڑی سی مٹھائی آ جائے. تو ایوری بڈی مائی مدر یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی کہ یہاں پہ. اور اس دن جو لوگ بھی تھے نا تو پہلی تاریخ کو شام کو آتے تھے, کوئی دودھ والا آ گیا, کوئی آ گیا, پیسے ویسے مل گئے بڑے اچھے. تو جب تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا جی یہ پہلی تاریخ کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتے اور آپ اتنے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلی تاریخ کو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر اس دن کوئی قرض نہیں ہوتا, اور جب قرض نہیں ہوتا تو میں بڑا ریلیکس اور ریلیوڈ ہوتا ہوں. اور قرض کے بعد میرے پاس تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اگلا مہینہ گزار لوں گا. یہ دو چیزیں ہیں صرف اسی دن ہوتی ہیں اور کسی اور دن نہیں ہوتی ہیں. پھر اس کے کچھ دن کے بعد تو وہ کشور کمار کا گانا آ گیا, خوش ہے زمانہ آج پہلی تاریخ ہے. تو وہ تو چلتا ہی تھا ہمارے یہاں. اور جو ریڈیو سیلون سے صبح کو پہلا گانا 7 بجے یہی بجا کرتا تھا, ہم سنتے تھے. تو جب میں تھوڑا بڑا ہوا, سمجھدار ہوا, تو منسٹری آف فائننس میں چلا گیا. منسٹری آف فائننس میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو ایکسٹرنل فائننس میں تھا میں. تو وہاں پر ایک سمری ہوتی تھی جس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج کا ریزرو کیا ہوتا تھا. وہ سمری بڑی چھپا کے رکھی جاتی تھی. اور یہ اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, یہ 1976 کی بات ہے جو بجٹ بن رہا تھا. تو 1976 کے اندر بجٹ میں پاکستان کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ $4 بلین تھا. ٹھیک ہے, $4 بلین. اور یہ وہاں پر اس میں سب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ $4 بلین ہے. اب $4 بلین کی رقم آج کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی. اب جیسے میں بڑھتا گیا تو میں دیکھا کہ ہمارے ملک میں تو قرضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. مجھے پتہ نہیں آج کتنا قرضہ ہے, لیکن ایز اے رسپانسبل سٹیزن میرے ذہن میں بڑی پریشانی ہے وہ میرے ابا جی کا کہ میں کس دن قرضہ واپس کر کے آگے کی میں پلاننگ کر سکوں گا, سوچ سکوں گا کہ میں کیا کرنا ہے. تو میں آج بھی یہ بڑی اس بات کی کر رہا ہوں کہ قرضہ لے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کتنا قرضہ لیا ہے, اور کتنا قرضہ لیا ہے یہ شاید کسی کو نہیں پتہ, کچھ لوگوں کو پتہ, اور اس کے باوجود بھی اور بھی لے رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس سوچ نہیں ہے کہ ہم نے واپس بھی کرنا یا نہیں کرنا. اگر اچھی قوم بننا ہے, جو یہاں پہ ہم بیٹھ کے IPS میں بات کر رہے ہیں اوبیسلی اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اپنے قوم کی فکر ہے, ہمیں کشمیر کی فکر ہے, ہمیں اور بھی چیزوں کی فکر ہے. لیکن ان سب میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قرضے سے کیسے نکالیں. تو میری ظاہر یہ وری ہوگی کہ پورے سال میں اس کو دیکھا جائے, سوچا جائے, ڈیلیبریٹ کرا جائے. میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کی. میں نے کہا یار تم یہ کینو جو بیچتے ہو پنجاب میں, پورے کینو بیچ کے کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں $50 ملین سال کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کینو. $50 ملین مجھے تو کچھ نہیں لگا. $50 ملین سے مجھے تو گھبراہٹ ہوئی, کیونکہ آج کوئی ایک اچھا سا کمپیوٹر لینے جائے تو وہ $50 ملین کا ہوگا. یہ چھوٹے کمپیوٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ذرا بڑے کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں. چھوٹا سا ہوگا جو مطلب تقریباً 5 فٹ بائی 5 فٹ کا ہوگا. اس کی جو میموری وغیرہ زیادہ ہوگی, اس کی قیمت $50 ملین ہے. اور میرے سارے کسان مزدور سب لوگ مل کے بھی $50 ملین کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں جاؤں تو ہم کپاس بیچتے تھے, ابھی بھی بیچ رہے ہیں. رائس ایکسپورٹ کرتے تھے, رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو بات کی میرے دوست نے, ایجوکیشن. اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ 1,70,000 یونیورسٹی کے اندر ٹوٹل. کتنی پاپولیشن؟ 220 ملین میں ایک, اور جس میں کہتے ہیں کہ 56% جو ہے ہمارے یوتھ ہے. اور یونیورسٹی میں پڑھائی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 1,70,000 یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. اور اس سے ملٹیپلائی کریں کہ جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ ایک بچہ جاتا ہے, 8 بچے اپلائی کرتے ہیں. یہ نارمل یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھی یونیورسٹی لائک GIK ہے, اچھی یونیورسٹی لائک نسٹ ہے, اچھی یونیورسٹی لائک UET لاہور ہے. اور یہ یونیورسٹی میں ایک سیٹ کے لیے 32 لوگ اپلائی کرتے ہیں. اب 32 اپلائی کرتے ہیں اور ایک کو داخلہ ملتا ہے. سر سوری, میں رفا کا نام لینا بھول گیا. تو ہم یونیورسٹی میں اب دیکھیں تو یہ بچے کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, ان کا ہم کیا کر رہے ہیں.
تو میری ریکویسٹ یہ ہے سب کو کہ دیکھیں آپ یہ گنا بیچ کے، شوگر بیچ کے، رائس بیچ کے اپنا قرضہ نہیں اتار سکتے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1 منٹ ہو۔ میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آ کے دیکھا تو پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ 94 کی میں بات بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ نہیں تھا۔ تو میں نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ لگایا جائے، اور انہوں نے پیسے ویسے کا ارینجمنٹ ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ انٹرنیٹ لگانے کے لیے ایک ایکسپرٹ چاہیے۔ ہم نے اخبار میں ایک دفعہ اشتہار دیا، دوبارہ اشتہار دیا، ہمیں ایک آدمی نہیں ملا۔ یو وڈ ناٹ بلیو کہ وی کوڈ ناٹ فائنڈ اے سنگل پرسن ان پاکستان ہو واز ایبل ٹو پٹ انٹرنیٹ ان پاکستان۔ ہم دبئی گئے، دبئی سے 2 بچوں کو پڑھ کر لے گئے پاکستانی، ان کو تنخواہ بھی دی، اور وہ تنخواہ نہیں تھی جو دبئی میں لے رہے تھے، لیکن تنخواہ دی، اور انہوں نے آگے انٹرنیٹ لگایا۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بچے بہت زیادہ ہیں، ہم بڑی خاموشی سے جو فری لانس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ بڑی سنجیدگی سے سیریسلی بات کی جائے۔ میری ریکویسٹ یہ ہوگی IPS سے، اور میرے آج یہاں پرسنل آنے کا پرپز بھی یہ ہے کہ اس سائٹ پہ غور کریں کہ اگر قوم نے قرضہ اتارنا ہے تو کچھ اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ میں تو ویسے ہی جنرل سی بات کر دی ہے، اس کے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا، بڑا سوچنا پڑے گا، بڑا رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بچے جن کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب کمپیوٹر سائنٹسٹ اب پروڈیوس ہو رہے ہیں سال بھر میں پورے پاکستان کے اندر، اور ان کو اگر صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو ہم بڑے اچھی طریقے سے آگے جا سکتے ہیں۔ ایک میں نے مثال دی، اس طرح سے بہت ساری نئی ٹیکنالوجی ہے جن کی انہوں نے بات کی، بگ ڈیٹا کی بات کی، اس کے اندر جا ہی نہیں رہے، اس کے اندر ہم کام ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ کووڈ کی جو بیماری آئی، اس کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر ہم سارا ڈیٹا ویٹا دیکھ رہے ہیں، اس ڈیٹا پہ کام کرنے والا آپ کے پاس بندہ نہیں ہے اس وقت۔ بگ ڈیٹا کے اوپر جو پیسے لوگ جمع کراتے ہیں بینک میں، اس کو انالائز کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس۔ تو میری ہمبل سی سبمیشن یہ ہوگی کہ اب اگلے سال جو آپ اور چیزیں جو کر رہے ہیں ضرور کریں، تو یہ چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو آپ کے مشن ہے، 2 چیزیں جو آپ کے مشن ہے آپ ہمیں بتائیں، جو سر نے کہا اسٹوڈنٹس کا، ہم اسٹوڈنٹس دینے کو تیار ہیں۔ آپ کشمیر کے مشن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو لے جانے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، پرابلمس آ رہے ہیں، اس کو ہم کرنے کو آگے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو مشن ہے، مدینہ کی ریاست کا جو مشن ہے، یہ بتائیں، یہ بچے بہت آگے لے کے جائیں گے۔ میں آپ کو 2 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا بچوں سے کہ میرے کیمپس میں سگریٹ کوئی نہیں پیے گا، تو قوم سیٹ کے کسی بھی کیمپس میں کوئی بچہ، کوئی اسٹاف، کوئی فیکلٹی سگریٹ نہیں پیتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو بسیں ہوتی تھیں، بسوں کی چھت پہ اکثر بچے چڑھ کے جاتے تھے، کئی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، کئی پرابلم بھی ہوئی، ٹریجڈی بھی ہوئی۔ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی بچے چھت کے اوپر نہیں جائیں۔ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، چھوٹی سی بات اس لیے، لیکن بچہ اب کوئی چھت پہ بیٹھ کے نہیں جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ کام آپ اس پہ لگا دیں گے تو کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ خاص کر کووڈ سے فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس وقت کافی زیادہ ہے۔ تو اگر آپ چاہیں گے فیس بک پہ، آپ چاہیں گے واٹس ایپ کے اوپر، آپ چاہیں گے یہ زوم کے اوپر، یہ ساری چیزیں کرنے کو تیار ہیں۔ وی آر ایٹ یور سروس، وی آر ایٹ یور ڈسپوزل۔ تھینک یو ویری مچ۔